یہ بات ہے ایئر 1812 کی، جب ایک سوئس ایڈونچرر عربین ڈیزرٹ سے بھیس بدل کر گزر رہا تھا۔ یوہن لوڈوچ برکھارٹ نامی یہ ایڈونچرر راستہ بھٹک کر چٹانوں کے بیچ ایک پتلے راستے میں پہنچتا ہے۔ قریب 1.5 کلومیٹر تک دونوں چٹانوں کے بیچ چلتے چلتے آخر کار راستہ تھوڑا چوڑا ہوا اور سامنے اس نے دیکھا لائم اسٹون کے پہاڑ میں بنا ہوا ایک عالی شان اسٹرکچر۔ صدرن جارڈن میں واقع یہ اینشینٹ اسٹرکچر اس ویران ریگستانی وادیوں میں کس نے اور کیوں بنایا تھا؟ 127 فیٹ اونچا یہ اسٹرکچر بنایا نہیں بلکہ پہاڑ پر تراشا گیا تھا۔ آج اسے عربک میں خازنے کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ٹریئری، یعنی جہاں پر خزانہ رکھا جاتا ہے۔ شاندار پلرز پہاڑ کے باٹم سے ابھرتے ہیں اور ان کے ٹاپ پر بڑی نزاکت اور خوبصورتی سے تراشے گئے ڈیزائنز نمایاں ہیں۔ ایک بہت بڑی انٹرنس جو ایک کمرے کی اور لے کے جاتی ہے، پر اس کمرے میں کسی قسم کے ڈیزائن نہیں بنائے گئے، صرف پتھر کی نیچرل بیوٹی دیکھی جا سکتی ہے۔ سوئس ایڈونچرر کو یہ منظر کافی حیران کن لگا تو اس نے چٹانوں میں مزید ڈیپ جانے کا فیصلہ کیا۔ شاید وہ اتہاس کے کسی کھوئے ہوئے شہر کو ڈھونڈنے کے کافی قریب تھا۔ آگے اس نے لگ بھگ 6000 لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ایک تھیٹر دیکھا، اور یہ بھی پتھر پر تراش کر بنایا گیا تھا۔ ایک پاتھ وے جو بہت بڑے مندر جیسے اسٹرکچر تک جا رہا تھا، کچھ کھنڈرات جو اشارہ دے رہے تھے کہ یہاں کبھی کوئی شہر آباد تھا۔ پہاڑوں کی اونچائیوں پر بھی کئی مانیومنٹس بنے ہوئے دیکھے گئے۔ برکھارٹ ایک ایسے شہر کے کھنڈرات ڈھونڈ چکا تھا جس کی اتہاس میں کافی اہمیت تھی۔ 2000 سال پرانا یہ شہر آج پیٹرا کے نام سے جانا جاتا ہے، پر یہاں جو کوئی بھی بستے تھے وہ اس سوکھے ریگستان میں بنا پانی کے گزارا کیسے کرتے تھے؟ چٹانوں کو تراش کر وہ اسٹرکچرز کیوں بناتے تھے؟ اس ویران ریگستان میں ان کا کیا کام تھا؟ اور سب سے بڑھ کر آخر وہ یہ سب چھوڑنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سوئس ایڈونچرر نے جب یہ سب دیکھا تو اسے ریگستان میں رہنے والے ایک قبیلے کی کہانی یاد آ گئی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ عربین ڈیزرٹ میں ایک قبیلہ تھا جو چائنا، انڈیا، ایجپٹ اور روم کے بیچ سلک اور مسالوں کی ٹریڈنگ کرتا تھا، اور وہ اپنا خزانہ اونچی چٹانوں میں سوراخ کر کے چھپایا کرتے تھے۔ گریک اور رومن سورسز میں ان لوگوں کا نام نیبیٹینز بتایا گیا ہے۔ یہ کھانا بدوش قبیلے کے طور پہ 2000 سال پہلے مشہور تھے، اور یہ لوگ ریگستان میں ٹینٹس لگا کر رہتے تھے۔ لیکن ٹینٹس میں رہنے والے لوگ پیٹرا جیسا اتنا شاندار شہر بنانے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ برکھارٹ کی اس ڈسکوری کے بعد پیٹرا کو انٹرنیشنل پریزنس ملنا شروع ہو گئی۔ پوری دنیا سے آرکیولوجسٹس اور ہسٹورینز یہاں کا رخ کرنے لگے تاکہ اس اینشینٹ مسٹری کو سلجھایا جا سکے۔ ظاہر ہے 127 فٹ اونچی کنسٹرکشن، اور وہ بھی کوئی معمولی نہیں، بلکہ پتھر کو تراش کر بنانا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ورکرز نے ضرور کوئی ٹیمپرری اسٹرکچر کھڑا کیا ہوگا۔ جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کنسٹرکشن کے دوران بلڈنگ کے ارد گرد لکڑیوں کا ایک اسٹرکچر بنایا جاتا ہے جس پر ورکرز کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں۔ پر نہ صرف ٹریئری بلکہ پیٹرا میں دوسرے اسٹرکچرز پر بھی ایسے کوئی نشانات واضح نہیں ہیں جو اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں کوئی اشارہ دے سکیں۔ بہت ساری ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد ریسرچرز کو پیٹرا میں ہی ایک انکمپلیٹ اسٹرکچر ملا، اور شاید اسی میں چھپا تھا اس کی کنسٹرکشن کا راز۔ اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسٹرکچر کا صرف اوپر کا حصہ ہے، اور باقی نیچے کا لائم سٹون کاٹا ہی نہیں گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیبیٹینز کسی بھی اسٹرکچر کو اوپر سے بنانا شروع کرتے تھے۔ ٹریئری کی کنسٹرکشن میں بھی پہلے وہ 7 والی چٹان پر چڑھے اور ایک ہاریزونٹل شافٹ لائم سٹون کے پہاڑ میں کھود دی۔ اس شافٹ کے اندر کھڑے ہو کر وہ پلرز اور مختلف ڈیزائنز تراشتے، اور پھر آہستہ آہستہ نیچے بڑھتے جاتے۔ جب اوپر کا آدھا اسٹرکچر مکمل ہو جاتا تو نیچے پتھر کا ملبہ اتنا زیادہ جمع ہو جاتا کہ اب اس کی سلوپ پر چڑھ کر باقی آدھا اسٹرکچر آسانی سے کمپلیٹ کر لیتے۔ دنیا بھر میں اینشینٹ سائٹس پر کنسٹرکشن کا یہ طریقہ کہیں اور نہیں دیکھا گیا۔
اس ٹرک کے بارے میں ریسرچرز کو اشارہ تب ملا جب انہوں نے امریکہ میں پیٹرا جیسا اسٹرکچر ہو بہو تراش کر بنایا۔ نیبیٹینز نے پیٹرا میں بہت کم لکھائی چھوڑی تھی، صرف 1-2 جگہ پر ایرامیک اسکرپٹ میں کچھ لکھا ہوا پایا گیا۔ یہ لینگویج مڈل ایسٹ میں جیزس کے دور میں استعمال ہوتی تھی۔ اس اسکرپٹ میں لکھا تھا کہ یہ ٹومب بہت مقدس ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو نہ کبھی بدلا جائے نہ یہاں سے نکالا جائے۔ لیکن جس چیمبر کے باہر یہ لکھا تھا اس کے اندر صرف چند شیلف کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ان شیلف کی سائز دیکھ کر اندازہ لگایا گیا کہ یہ ڈیڈ باڈیز رکھنے کے کام آتے تھے۔ یہ جگہ اصل میں ان کا بریل چیمبر تھا۔ پیٹرا کی چٹانوں میں ایسے 800 سے زیادہ چیمبرز دریافت ہو چکے ہیں۔ شروعات میں یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ شہر کوئی قبرستان تھا، لیکن بعد میں ریسرچرز کو یہاں کچھ ایسے ثبوت بھی ملے جو یہاں زندہ لوگوں کے ہونے کا اشارہ بھی دیتے ہیں۔ لیونگ ایریا کی سائز کا اندازہ لگانے پر معلوم پڑا کہ اپنے گولڈن پیریڈ کے دوران پیٹرا میں 20,000 سے 30,000 لوگ رہتے تھے، پر یہ 30,000 لوگوں کا شہر اور وہ بھی بنجر ریگستان میں، تو یہ لوگ پانی کہاں سے لاتے تھے؟ اس کا ایک سراغ ملتا ہے پیٹرا میں موجود ایک اسٹرکچر میں جسے گریٹ ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہاں فرش پر کچھ سوراخ ملے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید اس کے نیچے سے پانی گزرتا تھا۔ ایکسپرٹس نے جب اس جگہ پر GPR یعنی گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار سے اسکین کیا تو ایک اہم کلو سامنے آیا۔ GPR زمین میں ریڈیو سگنلز پھینکتا ہے۔ یہ سگنلز زمین کے اندر مختلف مٹیریل سے ٹکرا کر الگ الگ اسپیڈ سے واپس آتے ہیں۔ جیسے مٹی سے ٹکرا کر یہ آہستہ واپس آتے ہیں اور خالی جگہ میں ان کی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ سگنلز کی اسپیڈ دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ زمین کے نیچے کہاں پر خالی جگہ موجود ہے۔ GPR کے ریزلٹس نے دکھایا کہ مندر کے فرش کے نیچے چینلز کا ایک پورا نیٹ ورک بچھا ہے، جیسے گھر میں فرش کی کنسٹرکشن سے پہلے پلمبنگ کا کام ہوتا ہے۔ یہ ایویڈنس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ پیٹرا میں انڈر گراؤنڈ پانی کا نیٹ ورک تو تھا، پر یہ پانی آخر آتا کہاں سے تھا، کیونکہ یہ جگہ دنیا کی خشک ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ پانی کا ایک ذخیرہ آج بھی لوکلز استعمال کرتے ہیں، جسے عین موسیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ قدرتی چشمہ زمین کے نیچے سے پانی فراہم کرتا ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیٹرا کی سائٹ سے قریب 8 کلومیٹرز دور ہے۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ نیبیٹینز عین موسیٰ سے پانی کو چٹانوں کے بیچ 8 کلومیٹر نیچے کیسے لاتے تھے؟ اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے ٹریری کی پتلی انٹرنس میں۔ یہاں چٹانوں کے بیچ پائپ لائنز کے نشانات دیکھے گئے ہیں، ایسی پائپ لائن جو چھوٹے چھوٹے سیکشنز میں جوڑی گئی تھی۔ جب پائپ کے ان چھوٹے چھوٹے سیکشنز میں سے پانی گزرتا ہوگا تو ضرور لیک بھی کرتا ہوگا، لیکن نیبیٹینز کے لیے پانی اگر اتنا امپورٹنٹ تھا تو وہ پانی کو ضائع کیسے ہونے دیں گے؟ جب پانی کسی بھی پائپ لائن سے گزرتا ہے تو نیچرلی اس کے اندر ایئر پاکٹس بنتے ہیں جو پائپ کے اندر پریشر کریٹ کرتے ہیں اور پانی کا فلو کم ہو جاتا ہے۔ یہ پریشر پانی کی دیواروں کو اندر سے پش کرتا ہے، اور اگر لائن میں جوڑ ہوں گے تو ان میں سے پانی لیک ہوگا۔ ہائیڈرو انجینئرز نے کئی ایکسپیریمنٹس کیے اور یہ بات سامنے آئی کہ اگر پائپ کا اینگل 4 ڈگریز پہ جھکا ہوگا تو پائپ میں ایئر پاکٹس نہیں بنیں گے، پانی کا فلو بھی اچھا ہوگا اور لیکیج بھی نہیں ہوگی۔ جب ایکسپرٹس نے پیٹرا میں بچھائی گئی پائپ لائن کے اینگل کو دیکھا تو وہ حیرت انگیز طور پہ ٹھیک 4 ڈگریز پہ ہی جھکائے گئے تھے۔ یعنی نیبیٹینز اس سائنٹیفک پرنسپل کے بارے میں 2000 سال پہلے ہی جانتے تھے، جنہیں ہم نے حال ہی میں دریافت کیا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایک بات تو کلیئر ہے کہ نیبیٹینز ہائیڈرو انجینئرنگ کے ماسٹر تھے۔ پیٹرا میں پانی صرف عین موسیٰ سے نہیں بلکہ پہاڑوں سے آنے والے فلیش فلڈ سے بھی سپلائی ہوتا تھا۔ آج بھی جب یہاں فلیش فلڈز آتے ہیں تو وہ کافی ڈیڈلی ہوتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے پیٹرا میں مختلف لوکیشنز پر اینشینٹ ڈیمز بنائے گئے تھے۔ ریسرچرز یہاں قریب 5 اینشینٹ ڈیمز ڈھونڈ چکے ہیں، جن میں سے کچھ کی دیواریں 2000 سالوں سے آج تک پریزروڈ ہیں۔ یہ ڈیمز نہ صرف پانی اسٹور کرنے کے کام آتے تھے بلکہ شہر کو فلڈز کی تباہی سے بھی بچاتے تھے۔
پیٹرا کے بارے میں ابھی تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہاں بسنے والے نیبیٹینز چائنا، انڈیا، ایجپٹ اور روم کے بیچ ٹریڈنگ کرتے تھے۔ ان کی پتھروں کو تراش کر اسٹرکچرز بنانے کی اسکلز دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔ ریگستان میں ان کے انجینئرز نے پیٹرا کو پانی کیسے فراہم کیا؟ لیکن ایک مین سوال ابھی تک وہی ہے کہ آخر یہ شہر ویران کیوں ہوا؟ یہاں بسنے والے 30,000 لوگ اپنے شہر کو چھوڑنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ اینشینٹ ریکارڈ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایئر 363 میں ایک بہت خطرناک ارتھ کوئک آیا تھا، اور پیٹرا میں ایسے ٹوٹے ہوئے اسٹرکچرز کا ملبہ بھی موجود ہے جو صرف ارتھ کوئک کا کام ہی لگتا ہے۔ شاید اس ارتھ کوئک کی وجہ سے پیٹرا کے کئی اسٹرکچرز گر گئے اور ڈیمز ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد وہی پانی جو شہر کی جان تھا ان کی جان لے ڈوبا۔ فلیش فلڈز پورے شہر کو بہا کر لے گئے اور بچے کچے انفراسٹرکچر جو نیبیٹینز نے کئی 100 سالوں میں بنائے تھے کھنڈرات میں بدل گئے۔ اب نہ تو یہاں پانی بچا تھا اور نہ ہی کوئی سسٹم۔ ٹریڈرز نے اپنے راستے بدل لیے اور شہر کے لوگ آہستہ آہستہ دوسرے شہروں میں چلے گئے۔ پیٹرا کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ 1985 میں ملا، اور اگر آپ نے انڈیانا جونز اینڈ دی لاسٹ کروسیڈ دیکھی ہو تو اس میں جو ہولی گریل کا ٹیمپل ہے وہ اصل میں پیٹرا کا الخازنے ہی ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔